رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارک یاسین کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو انسانوں کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے امام مبین میں کر دیا۔ میں ایک چھوٹا سا مقدمہ امام باقر علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد شہادت کی مجلس ہے، ایک چھوٹا سا مقدمہ اور پھر چند باتیں امام پنجم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وسائل پڑھ کر ختم اور دعا۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد کہ پہلے کا زمانہ دیکھیں تو ہم اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ کیوں کہتے تھے؟ بہت واضح بات ہے، جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہتے تھے کہ نہ تو اس زمانے کے لوگوں کے عقائد فکریں درست تھی اور نہ ہی ان کے اعمال درست تھے، نہ ہی ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز تھی۔ تو تینوں شعبوں میں، نہ عقائد میں، عقیدے کے معاملے میں، اور نہ ہی شرعی قانون کے معاملے میں، اور نہ ہی اخلاقی اور اقدار کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ ان کے پاس کوئی جو ہے منبع ایسا نہیں تھا جو ان ساری چیزوں کو کیا کرے، درست کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 23 سال میں جو کام کیا ہے وہ پورے جزیرۃ العرب کو ایک دنیا کے موسٹ ایڈوانس عقیدے کا حامل بنا دی، یعنی ان کی فکریں تبدیل کر کے موسٹ ایڈوانس ان کی فکروں کو میں تبدیل کر دی۔
دوسری طرف سے جو ہے ان کے لیے اللہ کا وہ قانون لے کر آئے جس قانون میں گارنٹی پائی جاتی تھی. آج یہ اللہ کا رسول پہلا مجلس یا آپ کہہ سکتے ہیں پہلا خطبہ جو رسول اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے درمیان دیا، اس میں ایک جملہ فرمایا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک ایسا قانون اور ایک ایسی شریعت لایا ہوں، اگر فالو کرو گے تو دنیا تمہارے سامنے سر جھکاتی ہوئی نظر آئے. اب آپ دیکھیے پہلے دن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسا قانون اور ایسا عقیدہ لے کر آیا ہوں جس کو فالو کرو گے تم کامیاب بنو، دنیا میں بھی آخرت. اور بڑی محنت سے بڑی زحمتوں سے رسول اللہ نے اس عقیدے کو ان کے دلوں میں بٹھایا اور ان کو جو ہے اسلامی قانون کا خوگر بنایا، اسلامی قانون کا اطاعت گزار بنایا اور اخلاق کی خوبصورتی سے ان کو سجایا. ٹھیک ہے. اچھا 23 سال میں پورا معاشرہ بدل گیا. آج خالی یہ جملہ پڑھیے تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں لکھا، اس میں یورپ ویسٹرن کے لوگ بھی ہیں. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، حتیٰ یہ جو روم کے بادشاہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے جب اسلامی فوج کو دیکھا تو اپنے جنرلوں سے، اپنے جو ہے کرنلوں سے، اپنے جو ہے کمانڈروں سے پوچھا کہ بھئی یہ مسلمان نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، نہ گد کا کپڑا ہے، اچھا کپڑا ہے، نہ اچھی آسائش و آرام، پھر یہ اتنی جو ہے جوان مردی سے اور اتنے بڑے انقلاب کو کیسے انجام دیا؟ تو بڑا عجب جملہ اس کے جنرلوں نے کہا کہ اے امیر، اے بادشاہ، یہ مسلمان جس نبی کو مانتے ہیں وہ موسٹ ایڈوانس عقیدہ ان کے اندر بٹھا دیتا ہے اور ان کو ایسی شریعت کا پابند بنا دیتا ہے کہ ان کی پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد پر. جن کے پاس طاقت ہے وہ ہر مشن کو پورا کرتے. تو وہ رسول جو حیات جاہلیت کے دور میں، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تعلیم و حکمت سے ایسے جاہلوں کو سجا دیا جن کی سجاوٹ اور زینت ساری دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتی. لیکن افسوس یہ ہے، آپ دیکھیے 60 سال نہیں گزرا، 50 سال نہیں گزرا، 10 ہجری میں اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گیا اور 60 سال 50 سال پورا ہوا اور اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی تھی وہ کہیں کھو گئی. اور نتیجے میں کیا ہوا؟ اب پھر سے اسی جاہلیت کا دور آ گیا، پھر سے ان کے عقیدے کیا ہو گئے؟ منحرف ہو گئے، ان کے طریقے عطا کو نماز. آج یہ جملہ اگر تاریخ اسلام کا پڑھیے تو انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ کسی جو صحابی نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے جو ہمیں سکھایا تھا 50 سال میں اب ہمارے پاس سوائے قبلہ رخ نماز پڑھنے کے کچھ نہیں ہے. آغا تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے کہ وہ رسول جس نے ان کو ایسی تعلیم سے آراستہ کیا، وہی رسول کی تعلیم 50 سال میں کیا ہو گئی؟ کہیں کھو گئی، دور دور تک نظر نہیں آئی. ہے نہیں بات؟ اب یہ جملہ سن لیجئے، تو 50 سال میں اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی تھی وہ سب کہیں کھو گئے، مٹ گئی. اور اتنا ہی مٹ گئی کہ رسول کے نواسے کو پہچانتے نہیں تھے. وہ رسول جس نے اپنے نواسوں کو اپنے کانوں پر بٹھا کر سیر کرایا ہو، ان کی عظمت کو بتایا ہو، وہی رسول کے نواسے کو 50 سال کے بعد کوئی پہچاننے والا نہیں تھا.
اور آ جائیے مجھے جس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا ہے، 50 سال کے بعد اسی نبی کے نواسے نے کیا کیا، اپنی قربانی دے کر پھر سے ان جاہلوں کو اسلام کی راہ پہ لگا دیا۔ یہ ہے حسین کی قربانی کا نتیجہ۔ اور پھر اس انقلاب کو 3 اماموں نے سینچا، امام حسین، امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام نے سینچا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ اسی میں سے میں ایک جملہ خالی آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے 2 آدمیوں کو وصیت کی، جابر ابن عبداللہ انصاری اور ابو بصیر۔ باقاعدہ امام نے کیا کیا، وصیت کیا۔ کیا وصیت کیا؟ فرمایا جو بھی میری وصیت پر عمل کرے گا وہ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی، اور پھر امام حسین اور امام زین العابدین اور 5 امام نے آ کر ان کو انسان پھر سے بنا دیا اور ان کو اس سکون کی منزل تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، ویسا سکون جس کی آج ہم الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سن لیجئے، فرمایا امام پنجم نے 5 چیزوں کو اپنا لو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرو۔ اب غور سے سنیے گا، یہ 5 چیز کیا ہے جو امام نے فرمایا، اگر تم نے اپنا لیا، اگر اپنے وجود میں جگہ دی، تم اس دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، آخرت۔ اور دلیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا اور اسی پر انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ فرمایا، دیکھیے ذرا سوچئے گا اس جملے میں، ان کذبت فلا تکذب، یا آپ تھوڑا بدل لیجیے، ان کذبت فلا تکذب، اگر کوئی تمہیں جھٹلائے تو تم اس کو جھوٹا نہیں کہنا۔ لیکن عجیب نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کسی سے کہیں تم جھوٹے آدمی ہو تو پڑھے گا تم جھوٹے ہو۔ اور اگر آپ کسی کے اندر اتنی طاقت ہو، کتنی طاقت ہو، یہ طاقت ہو کہ اس نے کہا جھوٹا میں برداشت کروں، میں اس کو جھوٹا نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ آج اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں، پوری قوم رسول اللہ کو جھوٹا کہتی رہی، رسول اللہ پہ فرق نہیں آیا، اور اسی جھوٹ 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 کہہ کے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ، رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور رسول اللہ نے کیا کیا، کبھی یہ کام نہیں کیا کہ پلٹ کے کہا کہ تم جھوٹے ہو، ہے نا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہتے تھے آپ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صحیح نہیں بول رہے ہیں، لیکن خدا نے اپنے رسول کو یہ سلیقہ سکھا کر بتایا ہے کہ ساری دنیا اگر تم کو جھٹلائے اور تم سچے ہو تو تم کامیاب ہوگے، دنیا جھوٹ بن جائے گی۔ آج ہم نے دیکھا یہ چیز۔ تو پہلی چیز فرمایا کیا، کوئی تمہیں جتنا بھی جھوٹا 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 کہتا رہے تم اس کو جھوٹا نہ کہو، ٹھیک ہے، ہرگز یہ کام نہ کر۔ اب اس سے پہ آ جائیے، آپ دیکھیے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے، یعنی عجیب نہیں یہ بات، 1,24,000 نبی آئے، سب کو جھٹلایا گیا، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کو جھٹلایا نہ گیا۔ ہر نبی کو اس درد سے گزرنا پڑا کہ اسے جھوٹے کا تانا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کبھی سوچئے کہ جس نبی کی شان اتنی بڑی ہو اور اس کو تانا مل رہا ہو تو تانا برداشت کر رہا۔ اب دوسرا جملہ سن لیجئے، ٹھیک ہے، وہ دوسرا جملہ یہ ہے، اور واقعا انسان اگر غور کرے، فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ۔ لیکن ہماری کیا ہے، ہماری اور آپ کی روش کیا ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے تو بیٹا تمہیں بھی سمجھاؤں گا، موقع ملنے دو، ایسا کروں گا زندگی بھر یاد رکھو، ہے نا یہ۔
تو امام کیا فرماتے کہتے خدا کی قسم کامیاب بننا ہے تمہارے ساتھ 1000 بار خیانت کرے تم ایک بار بھی خیانت نہ. آپ اگر مثالیں لے آئیے تاریخی مثالیں میں دیکھ لیجیے وہی لوگ مکے کے لوگ جو رسول اللہ کے کو گھر سے نکلنے کو مجبور کر دیا ان کے مال و اسباب لوٹ لیے وہی لوگ جب آ کر امانت رکھواتے تھے تو اللہ کا رسول یہ نہیں کہتا تھا میرا چوری کر لیا اور میرے ہی پاس آ کے رکھ رہے ہو. نہیں, اس سے کیا پتا چلا کہ ساری دنیا خیانت کار ہو سکتی ہے لیکن میرا رسول خیانت کار نہیں. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کبھی بھی قید الخائنین خائنوں کو کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. پھر عجیب جملہ ہے وَإِن تُظْلِمْ فَلَا تَظْلِمْ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تم اس کے اوپر ظلم مت کرو بلکہ معاف کرنا چاہیے. آج ہم رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے یا نہیں ہمیں ملتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ رسول اللہ کی سیرت میں ہے. کیا کرتے تھے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور امام وہ چھوڑ دیجیے امام باقر اعظم کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کیسے انسان واقع تھے آ کر روز امام پنجم کی بزم میں بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے امام کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے ایک دن سب اٹھ کے چلا گیا تو آپ دیکھیے کیسے ظلم کرتے تھے امام کے اوپر کیسے ظلم کہتے تھے کہ آیا پلٹ کر امام کے پاس اس سے کہا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت اچھے لگتے ہیں آپ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہوں نہیں کہا پھر کیا ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو آپ کی یہ گفتگو میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے میں امام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کوئی میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر تم ظلم بھی کرو گے تو میں برداشت کر لوں گا میں کوئی آبجیکشن نہیں کروں تم ظلم کرو گے تو بھی میں سہ لوں گا. اچھا آپ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان اگر خود جو ہے ظلم ہو رہا ہو لیکن وہ کسی پہ ظلم نہ کرے کسی کے ساتھ ظلم سے پیش نہ آئے. خیر اب یہ مسئلہ پورا ہو گیا کہ بھائی ظلم نہیں اب وہ آدمی آیا امام کے پاس آپ مجھے اچھے نہیں لگتے کوئی بات آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں میں آپ کے آبا و اجداد کو بھی دوست نہیں رکھتا ہوں لیکن آپ کی گفتگو اچھی لگتی ہے تو آتا ہوں لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں تو ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے. اب جب بیمار ہوا تو امام نے 2-3 دن نظر نہیں آیا. امام نے اس سے پوچھا کسی سے صحابی سے وہ شامی کہاں ہے شامی کہاں ہے تو کسی نے کہا آغا وہ بیمار ہے ہفتے بھر سے. تو ہم اچھا ٹھیک ہے ہم عیادت کرنے چلیں گے اس کو دیکھنے کے لیے چلیں لیکن اس سے پہلے کہ عیادت کرنے جاتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب رخصت ہو گیا تو کسی نے کہا مولا وہ تو مر جائے شامی. جب ہم نے کہا اچھا جاؤ اس کو نہلا دھلا کر کفن وفن پہنا کر لٹا کر رکھو ہم آتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے. اور جب امام گئے وہاں دیکھیے کہ کیسی شان ہے امام جب وہاں گئے اس کے گھر میں گئے تو امام نے اس کا نام لے کے سلام کیا السلام علیکم یا فلاں قم اٹھو. اب جب یہ امام نے کہا تو وہی مردہ وہ کفن پہ پھینک اٹھ کے بیٹھ گیا غسل خانے میں. اب بیٹھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے قصیدے پڑھ رہے. امام نے کہا ہوا کیا بھائی اب تمہیں کہا خدا کی قسم اب تک اندھیرے میں تھا اب نور میں آیا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. پوچھا امام نے ہوا کیا کہا آقا آپ جب اس گھر میں آئے تو میری روح پرواز کر رہی تھی لیکن آپ کے سلام کرنے سے
جیسے ہی آپ نے سلام کیا دوسرا فرشتہ ملک الموت کو پکڑ لیتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کی روح لے کے جا رہا ہوں. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کو سلام کیا ہے محمد ابن علی نے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علیہ اس کو تمہیں پتا ہے کہ نہیں؟ کہا اسی محمد ابن علی نے کہا اس کی زندگی کو واپس کرو, اس کی روح چھوڑ دو, چھوڑ دو. کہا مولا بس یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اس کا یہ کہنا تھا اور میری روح کا میرے اندر آنا تھا, اتنا سا وقت نہیں گزرا. کا اب آپ دیکھیے ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور امام کیا کر رہے ہیں؟ امام ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دے رہے. آج واقعی یہ جو چیزیں جو کہہ رہے ہیں نا, دو چیزیں سن لیجیے, بات میں نے سمجھ لی اپنی امام باقر اسلام کی. امام نے فرمایا تو پہلی چیز اگر کوئی جھٹلائے تو تم جھٹلانا نہیں. اگر کوئی تمہیں جھوٹا 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 کی تسبیح پڑھے نا تو بھی ریئیکٹ نہیں کرنا. ہوتا ایسا نہیں ہے, میں یہ بات کہہ دیتا ہوں پھر سے, یہ جو مسئلہ ہے اگر کوئی سچے کو کہتے جھوٹا تو اس کو مرچی لگتی ہے نا, اس سے زیادہ مرچی لگتی ہے. اور صبر کرنا بہت بڑی طاقت کا نام ہے. تو اگر امام فرماتے ہیں اگر تم نے صبر کر لیا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, اس دنیا میں کامیاب. تو پہلی چیز اس میں ہے جھٹلائے کوئی تو تم جھوٹا نہ کہنا, تمہیں کہتا ہے کہنے دو. اور اگر کوئی خیانت کرے تمہارے ساتھ تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. تیسری چیز اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تم اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور چوتھی اور پانچویں چیز سن لیجیے, بات ختم کر دی میں نے. فرمایا ان مدحتا فلا تفرح, اگر کوئی تمہاری تعریف کرے ماشاء اللہ کتنے بلند ہیں آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے اور آپ کی قبر سے بھی نور نکل رہا ہے اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا ہے, شاید دھواں نکل رہا ہو تمہیں بتا رہا ہے کہ نور نکل رہا ہے. یہ بات اچھا, یہ عجیب چیز ہے کہ کسی کی جھوٹے ہی تعریف کر دیجئے. حتیٰ میں کہہ رہا ہوں آپ ایک اندھے سے کہیے کہ ہم بڑے اچھے سے دیکھ لیتے ہیں, بہت خوش ہوگا کہ بھئی ایک آدمی تو ایسا ہے جو مجھے آنکھ نہ ہونے کے باوجود دیکھنے والا قرار دے رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں لیکن تم میں یہ خوبی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے تو تم خوش نہیں ہونا. اور اسی طرح اور اگر کوئی اگر تمہارے عیب بیان کر رہا ہے, ان ضمنتا اگر کوئی تمہاری مذمت کر رہا ہے فلا تغم, پس تم غم, فلا تحزن, پس تم غمزدہ نہ ہونا. آج دیکھیے اماموں نے عجیب چیز بتائی ہے, کہتے کسی کے دوست کی پہچان یہ نہیں کہ تعریف کرے, دوست کی پہچان یہ ہے کہ بتائے کمیاں کیا ہے. لیکن آج واقعی اس معاشرے کو حیف ہے, افسوس ہے کہ معاشرے میں اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ بھیا ذرا سدھار لیجئے, آپ کے اندر یہ چند صفات پائی جاتی ہیں, تو وہ پلٹ کے تو آپ سے بات ہی نہیں کرے گا, شاید 100 گالیاں بھی دے دیں آپ کو. آج ایمان کہاں ہے واقعی؟ تو اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تھا تاکہ ہدایت پہ لے کر آئے. 50 سال میں شیطانوں نے پھر سے اسی شیطانی راستے پہ ڈال دیا. لیکن امام پنجم اور امام چہارم اور امام حسین کا جب زمانہ آیا تو تینوں اماموں نے پھر سے انسانوں کو راستے پہ لگایا اور ایسی تعلیم سے آراستہ کیا کہ آج بھی ان کی تعلیم پر کوئی عمل کر لے تو یقینی طور پر وہ کامیاب ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل. یہ ہے 5 تعلیم. لیکن عجیب نہیں ہے کہ وہ امام جس نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا اپنی تعلیم سے, اسی امام کا وجود دشمنوں سے گوارا نہ. یہ ایک عجیب شان نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے اماموں کی, ان 11 اماموں میں سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو کچھ امام ہیں جن کو تلوار سے شہید کیا گیا ہے
بقیہ ہر امام کو زہر دیتی ہے۔ آج جس امام کی شہادت ہے ظاہراً تاریخ لکھتی ہے کہ شام نے امام کو زہر دے دیا۔ زہر کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ دھیرے دھیرے انسان کے وجود کو بکھیر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے تکلیف بڑھتی ہے، اور پہلے جسم سبز ہو جاتا ہے پھر کالا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کوئی اس اذیت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی سکون کا سبب تھی کہ امام کو 57 سال کی زندگی ملی، اور جب زہر دیا گیا تو گھر والے موجود تھے، اولاد موجود تھی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ امام ششم موجود تھے۔ امام ششم نے اپنے بابا کی شہادت کا غم منایا، اور آج تاریخ کہتی ہے کہ امام کو بڑی عزت و شوکت سے غسل و کفن دے کر کہاں دفن کیا گیا؟ بقیع میں دفن کیا۔ لیکن جب غسل دے رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے، نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، تو ایک وصیت امام کی یہ بھی ہے کہ بیٹا جس جگہ میرا حجرہ ہے اس کو کبھی اندھیرا نہیں ہونے، اس میں کبھی تاریکی نہیں، وہاں چراغ جلے، اور تم مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، تم ہمیں اپنی آنکھوں سے کفن پہنانا، اور بیٹا لحد میں اتار دینا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کو مجھے نہیں پتا وہ کون سا غم ستا رہا تھا، آیا وہ کربلا کی یاد آ رہی تھی کہ ایک وقت تھا خیموں کو جلایا گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یاد آ رہا تھا جب خیمے جل رہے تھے تو آپ کی مائیں اور بہنیں کربلا کے میدان میں بکھر رہی تھی۔ مولا مجھے نہیں پتا آپ نے جو وصیت کیا اس لیے وصیت کیا ہے کہ آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا خود اس تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ اے میرے آقا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ خوش نصیب تھے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا، بڑے عزت و شوکت کے ساتھ بقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ لیکن ہائے آپ کے بابا امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے بھی حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ اے میرے آقا آپ کی ماں نے بے شک اسیری دیکھی ہے، لیکن اے میرے آقا اسیری آپ کی شہادت کے بعد نہیں دیکھی ہے، بلکہ آپ تو بچپنا تھا جو اسیری دیکھی ہے۔ لیکن ہائے رے حسین کی اولاد، حسین کے بچے اور حسین کی جو ہے بچوں کی مائیں، انہوں نے اپنے آقا کی شہادت بھی دیکھی، اور شہادت کے بعد ان پر یہ ظلم ہوا کہ صبح ہوئی تھی۔ روایت کا جملہ ہے ایک بار شبر رسیاں لے کر اور اونٹوں کی قطار لے کر آگے بڑھا، شہزادی آگے بڑھی، شبر ارادہ کیا ہے کہ زینب اسی رسیوں سے باندھ کر پہنی ناکوں میں تمہیں سوار کروں گا۔ ارے یہ سننا میں شہزادی تڑپ گئی، اے شبر تم سے دور ہو جا، ہم رسول زانیہ ہے، ہم علی کی لاڈلی ہے، ارے میں زہرا کی لاڈلی ہوں، کیوں کر مجھ سے کوئی محرم محرم قریب آ سکتا ہے۔ بی بی نے رسیاں لے لی، اونٹ کی قطار پکڑ لیا، ایک بار اونٹوں کی قطار کو بٹھایا، آواز دی اے بھابی ام لیلا آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، اے میرے باپ بھابی آپ آئیے میں سوار کر دوں، اے اماں کی کنیز فضہ آئیے آپ کو سوار کر دوں۔ ایک ایک بیٹی کو سوار کیا، ایک ایک سیدانیوں کو سوار کیا، ایک ایک بھابیوں کو سوار کیا۔ اب جب کوئی نہ بچا تو بی بی کو مدینہ یاد آیا، وہ آج کر کے فرمایا بھیا اماں تمہاری بہن اس میدان میں کھڑی ہے۔ اے بھیا جب زینب کہیں سفر کرنا چاہتی تھی تو تم تھے جو میرا بازو پکڑتے تھے،
آؤ اپنے بہن کو آؤ ناکے میں سوار کر دو. روایت کہتی ہے امام سجاد طرف نے ایک بھی اماں ارے سوار ہو جائیے میں اپنے ہاتھ کو کسی طرح سوار کر لوں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سب المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اللہ ہمارے پرسے کو بارگاہ معصومین میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ شیان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما. مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے میرے معبود اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.